السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان شریف کا یہ آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں ان میں شب قدر آتی ہے۔ تو سامعین کرام، ہم شب قدر میں کس طرح عبادت کریں اور ہم اس رات کو کس طرح گزاریں، آئیے یہ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بہت ہی گنہگار، سیاہکار اور بدکار بندے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں یہ مقدس عظمت والی رات نصیب فرمائی جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ بس غنیمت جانیے اور اس کی تیاری کریے۔ یہ رات جاگنے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے اور کلمہ شریف کی ورد کی رات ہے۔ اس رات کو ایسے ہی مت گوائیے، کھیل کود اور سونے میں اس رات کو ضائع مت کریے۔ اس رات کے لیے خوب تیار رہنے کی کوشش کر لیجئے۔ یہی رات جس میں فرشتے ہم سے سلام و مصافحہ کریں گے۔ صرف ظاہری مصافحہ نہیں، ہم کو اپنے دلوں کے بھی صفائی کرنی چاہیے، اپنے دلوں کو بھی پاک و صاف کر لیں۔ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو ان سے معافی مانگ لیں۔ اگر ہم پر کسی کا قرض ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کا قرض ادا کر دیں۔ اگر ہم پر کسی کا حق ہے تو اس کو ادا کر دیں۔ اگر سود کھاتے ہیں تو اس سے توبہ کر لیں۔ اپنے دلوں میں مسلمانوں کی محبت، الفت اور ان کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کریں۔ ہر قسم کی نفرت، بغض، حسد و کینہ کی گندگیوں سے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیں۔ یاد رکھیے کہ آج کی رات یعنی جو شب قدر کی رات ہے، اس رات میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ہم کو دیکھنے اور ہم سے ملاقات کرنے آتے ہیں۔ غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رات یعنی شب قدر ہم کو عطا فرما کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یہ رات رونے اور گلگلانے کی رات ہے، اور رو رو کر اپنے رب تعالیٰ کو منا کر بخشش و نجات پانے کی رات ہے، کیونکہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس رات میں ہمیں اللہ رب العزت سے خوب رو رو کر جہنم سے آزادی کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم کو، ہمارے ماں باپ کو اور اس دنیا کے تمام مومن مسلمانوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ یہ رات دعا مانگنے کی رات ہے۔ اپنے لیے مانگو، اپنے مومن بھائیوں کے لیے خوب دعا کرو۔ اس رات میں مومن بندے کی کوئی دعا نہیں رد کی جاتی۔ سامعین کرام، جب شب قدر کی کوئی بھی رات آئے تو ہمیں چاہیے کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہم مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً ہی 6 رکعت نماز صلاۃ الاوابین ادا کر لیں۔ اس طرح اس کی فضیلت بھی بہت ہے کہ اللہ رب العزت اس نماز پڑھنے والے کی اٹھنے سے پہلے ہی مغفرت عطا فرما دیتا ہے۔ اور سامعین کرام، اس کے بعد ہم ذکر و اذکار کرتے رہیں، اور جب عشاء کا وقت آ جائے تو باوضو ہو کر نماز عشاء ادا کریں، اور اس کے بعد تراویح کو بھی اچھی طرح سے ادا کریں۔ اور تراویح ادا کرنے کے بعد ہو سکے تو اس رات میں سورہ قدر کی تلاوت 3 مرتبہ کر لیں، کہ اس کی فضیلت ہے کہ جو شخص شب قدر میں 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھتا ہے اس کو تمام سال تمام آفت و بلیات سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد ہو سکے تو کم سے کم 1000 مرتبہ درود شریف کی کثرت بھی کر لیں، کیونکہ درود شریف پڑھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اور سامعین کرام، قرآن کی تلاوت میں وقت گزاریں، نفل نماز پڑھیں، اور ہو سکے جن کے ذمے میں قضا نمازیں ہیں تو وہ ایک دن کی 20 رکعت نماز قضا بھی پڑھے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں نفل کا ثواب ملے گا ہی، اور ہماری جو قضا نمازیں ہیں وہ بھی ادا ہو جائیں گی، اور اس طرح ہم قضا نماز سے بھی بری ذمہ ہوں گے۔ تو سامعین کرام، قضا نماز 20 رکعت ہوتی ہے۔ 2 رکعت فجر کی فرض کی قضا، ظہر کی 4 رکعت فرض کی قضا، اور عصر کی 4 رکعت فرض کی قضا، مغرب کی 3 رکعت فرض کی قضا، اور عشاء میں 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر واجب کی قضا، جو ٹوٹل 20 رکعت ہوتی ہے۔ تو سامعین کرام، 20 رکعت نماز قضا بھی پڑھتے رہیں، تاکہ ہمیں اس رات میں
زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کا موقع ملتا رہے۔ تو سامعین کرام، اس رات میں جتنا ہو سکے کلمہ پڑھیں، درود پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور نماز پڑھیں، استغفار پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں خوب دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہنوں اور اس دنیا کے تمام مومن مسلمانوں کی جہنم سے آزادی فرما دے اور ہمیں بخشش کا پروانہ عطا فرما دے، کیونکہ سامعین کرام اس رات میں تمام فرشتے پوری ہر جگہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور وہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں پہ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو ہم جا کے اس کی نماز کے بارے میں لکھ لیں، کہاں پہ کون بندہ ذکر و اذکار کر رہا ہے تو ہم اس کے نام اس لسٹ میں لکھ لیں۔ تو سامعین کرام، جتنا بھی ہو سکے اس رات میں عبادت میں گزاریں، اس رات میں خوب سجدہ کریں، خوب نماز پڑھیں، خوب تلاوت قرآن کریں اور استغفار کریں، تاکہ فرشتے ہمارے ناموں کو شب قدر کی لسٹ میں لکھ لیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ جب ہمارا نام پیش کیا جائے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جن لوگوں نے شب قدر میں عبادت کری ہے ہم نے ان سبوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیا، ان لوگوں کی مغفرت فرما دی اور ان کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو سامعین کرام، یہ رات جو ہے جہنم سے آزادی کی رات ہے، اس رات میں خوب عبادت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم کو شب برات کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔